اچھا، تو اب آج کا جو سبق ہے وہ مقدمے ہی سے تعلق ہے، اور ہم جی نے کل آخر میں یہ پڑھا تھا وحق له ذلك ومن المثل السائر في الورى ومن الرديف وقد ركبت غضنفرا. صحیح ہے نا غضنفر، رکبت غضن رکبت غضنفرا. وہ پہلے جو میں نے پڑھا تھا وہ حق له ذلك ومن المثل السائر. مثل السائر کے معنی معلوم؟ ہاں، ومن المثل السائر، اور یہ ایک مشہور مثل ہے. سائر یعنی مشہور. جی، سائر جو چل پڑا ہے عوام میں. اچھا اچھا، ہاں، ومن المثل السائر في الورى ومن الرديف. ہاں، جی یعنی مخلوق میں، لوگوں میں ایک کہاوت چل پڑی ہے کہ من الردیف، کہ تو یا میں شیر پر سوار ہوں، تیرے یا میرے پیچھے، یعنی ومن الردیف وقد رکبت غضنفرا. یا جی من الردیف، کون ہے جو میرے پیچھے آئے، جبکہ میں یا تو، رکبتو بھی پڑھ سکتے ہیں اور رکبتا بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ میں اور تم دونوں آدمی شیر پر سوار ہو، یعنی ہم بہادر ہیں، تم بہادر ہو، اور ہمارے پیچھے اب چلنے والا کوئی نہیں ہے. جی مولانا، آگے پڑھیں گے. اب جو ہے کیف ولا تتبعین اسرارہ الا آگے ہے لمن. وكيف ولا تتبين أسراره إلا لمن تمكن في العلوم الشرعية بأسرها. کہ کیف، یہاں پر سوال قائم کر کے یہ بتانا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہر کس و ناکس اسرار شریعت کا جانکار ہو جائے اور اس فن میں گفتگو کرنے کے لائق ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. اسی غرض سے اوپر انہوں نے وہ شعر، یعنی وہ کہاوت، وہ مقولہ ذکر کیا ہے کہ جو آدمی بہادر ہوتا ہے وہ شیر پر سوار ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کا مقابلہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو ویسے ہی علم اسرار شریعت میں وہ آدمی گفتگو کر سکتا ہے جس کو علوم شریعت میں مہارت تامہ حاصل ہو. جی اسی لیے سوالیہ نشان قائم کیا اور کہا کیف، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر کس و ناکس اس موضوع پر گفتگو کرے. وَلَا تَتَبَيَّنْ أَسْرَارُهُ، جبکہ شریعت کے دین کے اسرار، دین کے مصالح واضح نہیں ہو سکتے الا لمن، مگر اس آدمی کے لیے تمکن فی العلوم الشرعیت بأسرها، جو پورے علوم شرعیہ میں رسوخ رکھتا ہو. تمکن کے معنی رسوخ رکھنا، قادر ہونا. جو پورے علوم شرعیہ کو پر قادر ہو، اس پورے علوم شرعیہ میں رسوخ رکھتا ہو، اسی آدمی کے لیے اسرار شریعت واضح ہو سکتے ہیں. تو ظاہر ہے ایسا ہی آدمی اسرار شریعت کے موضوع پر گفتگو بھی کر سکتا ہے. آگے پڑھیں مولانا. آگے چلیں. جی جی بالکل، یہ تشریح نہیں چاہیے مولانا، صرف اگر آپ معنی بولتے ہوئے چلے جائیں تو تشریح واضح ہو جاتی ہے. جی جی جی. واستبد فی الفنون الالہیتی، استبدہ کے معنی آتے ہیں ڈکٹیٹرشپ، ڈکٹیٹر ہونا. اچھا، مراد یہاں پر یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، اسے کنٹرول ہو، واستبد، اور اسے پوری طرح سے کنٹرول ہو، مہارت تامہ ہو فنون الہیہ میں. ان آخری ہے، اخیر سے، یعنی اول سے لے کر اخیر تک تمام فنون الہیہ میں اسے مہارت تامہ حاصل ہو. ولا یصفو مشربہ، مشرب کے معنی آتے ہیں گھاٹ کو، گھاٹ کے معنی آتے ہیں گھاٹ، مراد یہاں پر پانی. اچھا نہیں لیکن مراد مشرب پانی. عام طور پر محاورتی معنوں میں مشرب جو استعمال ہوتا ہے وہ ان کا اپنا مشرب تھا یا نا پیشہ. ہاں، یعنی مسلک و مشرب جو کہتے ہیں ہاں، وہ الگ ہے، اور یہاں پر ایک الگ معنی میں. دوبارہ پڑھی تو مشرب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ پانی پیا جاتا ہے. تو جی ہاں، الفنون ولا یصفو مشربہ، اور اس کا پانی صاف و شفاف اور میٹھا نہیں ہو سکتا الا مگر لمن، اس آدمی کے لیے شرح اللہ صدرہ، جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی کے لیے کھول دیا ہو.
یہ علمناہ من لدنا علما سے علم لدنی یعنی وہبی علم کے لیے، فہبی علم کے لیے جس کے سینے کو کھول دیا ہو، وملأ قلبہ بسر وہبی اور وہبی راز سے جس کے دل کو اللہ نے بھر دیا ہو، وملأ قلبہ اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے بسر وہبی وہبی راز سے بھر دیا ہو، وکان مع ذلک وقاد الطبیعہ اور ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ روشن مزاج ہو، وقاد کے معنی روشن، یعنی ذہین، وقاد الطبیعہ وہ ذہین انسان ہو، تیز ذہن کا مالک ہو، جیسے سورہ نور میں وقاد زیتہ، وقاد الطبیعہ ہوں، روشن مزاج یعنی تیز ذہن، تیز ذہن۔ جی سیال القریحہ، سیال کہتے ہیں رواں کو، رواں طبیعت کا ہو، قریحہ مانے طبیعت، سیال کہتے ہیں رواں کو، جی رواں بہنے والا، بہنے والا۔ بہنے والا، اور قریحہ کے معنی ملنا طبیعت، طبیعت یعنی اس کے اخلاق یا اس کے مزاج؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج یعنی رواں طبیعت کا ہو، یعنی اس کی مزاج میں روانی ہو، یعنی وسعت ہو، وسعت ہو۔ جی حاذقاً، اچھا آگے حاذقاً فی التقریر والتحریر اور تقریر و تحریر کا ماہر ہو، حاذق کے معنی ماہر، جی ماہر۔ چلیے پھر تقریر و تحریر، جی بارعاً فی التوجیہ والتحویر، بارعاً کے معنی مولانا ماہر، ماہر، بارعاً، بارعاً، جی بارعاً اور حاذقاً دونوں ہم معنی ہیں، ماہر کے معنی میں۔ اچھا اچھا، اور توجیہ اور تحسین کلام کا ماہر ہو، پھر توجیہ و تحبیر، جی تحبیر سے مراد تحسین کلام کہ کون سا جملہ اچھا ہے، کون سا جملہ صحیح نہیں ہے، اس کا وہ ماہر ہو۔ تو اس کو ہم کیسے ترجمہ کریں؟ پھر توجیہ، ہاں اس کا ترجمہ یوں کریں گے، تقریر و تحریر کا ماہر ہو، توجیہ اور تحسین کلام میں بھی اسے مہارت حاصل ہو۔ توجیہ کا کوئی دوسرا مترادف اردو میں؟ ہاں، توجیہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حکم آیا تو اس حکم کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس تک پہنچنے کی اس کے اندر مہارت ہو۔ جی، کسی توجیہ کا مترادف تعلیل ہوگا، تعلیل، علت معلوم کرنا۔ جی جی جی۔ اچھا، تو تحبیر کے معنی تحسین ہے؟ جی تحسین اور تعلیل کا ماہر ہو۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے مولانا۔ قد عرف کیف یوصل الاصول، اور وہ اس چیز کا بھی جانکار ہو کہ اصول کیسے تیار کیے جاتے ہیں، اصول کس طرح بنائے جاتے ہیں۔ اصل یؤصل تاصیلا کے معنی اصول بنانا، اصول کیسے بنائے جاتے ہیں۔ ویبنى علیہ الفروع، اور ان پر فروع کیسے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ جی، یبنا بنانا، اس کے اوپر جی، تعمیر کرنا۔ وکیف یمہد القواعد، اور اصول و ضابطے کیسے تیار کیے جاتے ہیں۔ مہدہ مانے ہموار کرنا، اور اصول و ضابطے کیسے ہموار کیے جاتے ہیں یعنی بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، یمہد کے کیا اور معنی مترادف؟ ہاں، مہدہ یمہدو کے معنی آتے ہیں ہموار کرنا، تیار کرنا۔ جیسے ایک راستہ ہوتا ہے تو راستے میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، تو اتار کیا کہتے ہیں، چڑھاؤ کو بالکل کیا کہتے ہیں ختم کر دینا، اور پورے راستے کو برابر کر دینا، اسے ہی تمہید کہتے ہیں۔ اچھا، اسی سے تمہید ہے مطلب؟ جی، اور اسی سے ماہد العلم بھی ہے؟ نہیں، وہ معہد الگ ہے اور یہ مہد ہے، مہد العلم۔ اچھا، مہد العلم ہے، یمہد مہد قواعد کا، قواعد یعنی ضابطہ، ضابطہ۔ یمہد وکیف یمہد القواعد، اور قواعد کیسے بنائے جاتے ہیں، تیار کیے جاتے ہیں، ضابطے کیسے تیار کیے جاتے ہیں، اس کی بھی اس کو جانکاری ہو۔ وَيَأْتِي لَهَا بِشَوَاهِدِ الْمَعْقُولِ وَالْمَسْمُوعِ، اور کس طرح ان ضابطے کے لیے عقلی اور نقلی دلائل لائے جاتے ہیں۔
शवाहिद से मुराद दलाइल, शवाहिद, अच्छा शवाहिद के माने दलाइल, दलाइल, और माकूल से माने अकली, और मस्मूअ के माने हाँ, मस्मूअ के माने नकली, मस्मू के माने नकली है यहाँ पे। नकली। नकली से मुराद नकल से जो आता है वो? नहीं, नकली से मुराद किताब सुन्नत के दलाइल, और अकली से मुराद अकली दलाइल। अकली दलाइल, अच्छा। यानी जैसे हम कहते हैं इल्म नकली और इल्म अकली। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं, क्या वो क्या बोलते हैं उसको, हिदाया किताब नजर से गुजरी होगी, नहीं गुजरी उसमें, अच्छा, उसमें साहिब हिदाया दोनों तरह की दलील देते हैं। पहले नकली दलील जिक्र करते हैं हदीस से, कुरान से, उसके बाद शरीयत ने किस चीज को किस दर्जे में रखा है, तो ये जो दर्जा बंदी करते हैं यही दरअसल अकली दलील है। तो ये अल-मस्मू' कहेंगे उसको, मस्मू' नकली दलील, और अल-माक़ूल अकली दलील। सही है। वइन्न मिन आदम नअमल्लाहु अलैया हाँ, आतानी मिन्हु वइन्न मिन अअज़मी निअमिल्लाहि अलैया, वइन्न मिन अअज़मी निअमिल्लाहि अलैया, अन आतानी मिन्हु कि हज़्ज़न, अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर सबसे बड़ा इनाम ये है, अल्लाह की नेमतों में से बड़ी नेमत, या अल्लाह के इनाम में से बड़ा इनाम ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस फन का एक हिस्सा अता किया। हज़्ज़न, हज़ माने हिस्सा, आतानी अता करना, हिस्सा हिस्सा हिस्सा। हज़्ज़न लख को भी कहते हैं ना, लख्त, हाँ, किस्मत को भी कहते हैं, ठीक है। वइन्न मिन आदम नअमल्लाहि अलैया निअमिल्लाहि, 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 हाँ, अलैया, अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम ये रहा कि अल्लाह ताला ने मुझे उसका एक हिस्सा अता किया। जी, वजअल ली मिन्हु नसीबा, और वजअल ली मिन्हु नसीबा, जी, नसीब के माने भी हिस्सा, जी, और उस इल्म में मेरा एक हिस्सा मुकर्रर कर दिया, जी, ठीक है। जी। वमन फक अअतरिफु बितक़सीरी व अबूउ, इन फक्का माने हटना, अलग होना, और मैं इस बात से अलग नहीं हो सकता कि मैं अपनी गलतियों का एतराफ करूं, व अबूउ, और गलतियों का इकरार करूं। जी, अबूहु इकरार करना, जी जी, बाअबू इकरार करना। वमा उबर्रिउ नफ्सी, और मैं अपने आप को पाक साफ जाहिर नहीं करता, क्यों? इसलिए कि इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, इसलिए कि नफ्स जो है बुराई पर आमादा करने वाला है। जी, ये कुरान की आयत है। वो अबू इकरार करना, अबू इकरार करना, एतराफ करना, मतलब जी, एतराफ के माने में भी आएंगे। हाँ हाँ, तो चूंकि एतराफ का लफ्ज पहले आ चुका है, तो इसीलिए मुतबादल और मुतरादिफ के तौर पर इकरार करना से मैंने तर्जमा किया। बहुत अच्छे, जी। वबैन अना जालिसुन ज़ात यौमिन बअद सलातिल अस्री मुतवज्जिहन इलल्लाह, इसी दर, जी, ये वादे है, मैंने कहा माने वादे है। हाँ, इसी दरमियान के मैं एक दिन अस्र के बाद बैठा हुआ अल्लाह की जानिब मुतवज्जे था। इस ज़हरत रूह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यकायक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक मेरे सामने नमूदार हुई। मिन फौकी बिशैइन, और मेरे ऊपर से किसी चीज ने मुझे ढांप लिया, ढक लिया। गशिया माने ढकना, ऊपर से किसी चीज ने मुझे ढक दिया। खुय्यिला इलैया, और मुझे मेरा ख्याल ये है, मुझे ये मेरा ख्याल ये है कि वो चीज क्या थी जिसने मुझे ढक लिया। अन्नहु सौबुन उल्किया अलैया, कि वो एक कपड़ा था जो मुझ पर डाल दिया गया।
جی مولانا ٹھیک ہے مولانا. جی جی بالکل ونفث فی الروع ونفس فی روعی فی تلک الحالہ، اور اسی حالت میں میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی. نفس مانے پھونکنا، پھونک دی گئی یعنی ڈال دی گئی. روعی کے معنی روح، روح کے معنی دل، روعی دل. روعی فی تلک الحالہ انہ اشارۃ الی نوع بیان ہاں انہ اشارہ، کیا بات ڈالی گئی؟ میرے دل میں بات ڈالی گئی کہ انہ اشارہ الی نوع بیان للدین، کہ یہ روح کا سامنے آنا یہ دراصل دین کی ایک خاص قسم کی تشریح کی جانب اشارہ ہے. انہ اشارہ، یہ اشارہ ہے، الی نوع بیان، خاص قسم کی تشریح کی جانب، للدین، دین کی خاص قسم کی تشریح کی جانب ایک اشارہ ہے. اسی وقت میرے سامنے میں یہ بات آئی. جی جی واضح. ووجدت عند ذلك في صدري نورا، اس وقت میں نے اپنے دل میں ایک روشنی پائی. ولم يزل ينفسخ كل حين، اور وہ روشنی ہر وقت بڑھتی چلی گئی، اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. لم يزل ينفسح معنی ينفسح لم يزل ينفسح كل حين. ينفسح یعنی پھیلنا، وسیع ہونا. جی 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 جی. فصح کے معنی پھیلانا اور انفسح پھیلنا. اچھا واضح. ثم الہمنی ربی بعد زمان، پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ ان مما کتبہ علی بالقلم العالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کے میرے ذمے لکھ دیا ہے قلم علی، بلند و بالا قلم کے ذریعے. جی بلند و بالا قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے اوپر لکھ دیا ہے، مقدر کر دیا ہے، ان انتہد یوما لہذا الامر الجلی، تو ایک دن میں اس عظیم کام کے لیے ضرور اٹھ کھڑا ہوں گا. انتہد مانے اٹھ کھڑا ہونا، یومن ایک دن، لہذا الامر الجلی اس عظیم کام کے لیے، میں ضرور ایک دن اس عظیم کام کے لیے کھڑا رہوں گا، کھڑا ہو جاؤں گا. انتحض کے معنی مولانا انتحض، ہاں انتہد اٹھ کھڑا ہونا. وَأَنَّهُ أُشْرِقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور پوری زمین جو ہے اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی. جی. وَانْعَكَسَتِ الْأَضْوَاءُ عِنْدَ مَغْرِبِهَا، اور روشنیاں، ونعکست کے معنی مولانا ہاں انعکسہ کے معنی پلٹنا، اچھا عکس کے اور معنی. روشنیاں غروب کے وقت پلٹ جائیں گی، یعنی روشنی تاریکی میں تبدیل ہو جائیں گی. اچھا عکس کے معنی میں بھی آتا ہے نا. ہاں وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. یہ الگ ہے. ہاں منعکس ہونا، منعکس ہونے کے، لیکن یہاں پلٹنے کے معنی میں. اچھا جی پلٹنا. اچھا صحیح ہے. بارک اللہ. وأن الشريعة المصطفوية أشرقت في هذا الزمان، اور مصطفی شریعت اس زمانے میں روشن ہوگی، علی اس طور پر کہ ان تبرز، وہ ظاہر ہوگی، فی قمص سابغۃ، ایسے کامل لباس میں جو استدلال کے لائق ہو، استدلال کے لائق کامل لباس میں، ابرز سے ظاہر برز یبرز، ظاہر ہونا. جی شریعت مصطفی ظاہر ہوگی، فی قمص سابغہ، سابغہ مانے کامل، قمص کے مانے لباس، من البرہان، برہان مانے دلیل یعنی استدلال، یعنی استدلال کے کامل لباس میں شریعت اسلامیہ اس زمانے میں ظاہر ہوگی. قمص کے معنی لباس مولانا. لباس، لباس. قمیص اسی سے نکلتا ہے. جی جی قمیصی سے قمص ہے، مراد لباس ہے یہاں. ٹھیک ہے. سابغۃ کاملہ، کاملہ، کاملۃ. اچھا جی صحیح ہے. من البرہان یعنی برہان دلائل کے ساتھ. ہاں استدلال یا دلائل، مراد یہاں پر استدلال ہے. جی.
ثم رأيت الإمامين الحسن والحسين في منام رضی اللہ عنہما. یہ سب کچھ ہوا میرے ساتھ. پھر میں نے اپنے دو امام حضرات حسنین کو یعنی حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو خواب میں دیکھا. وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةٍ جبکہ میں اس دن مکے میں تھا. كَأَنَّهُمَا أَعْطَيَانِي قَلَمًا خواب میں ایسا محسوس ہوا کہ گویا ان حضرات نے مجھے ایک قلم عطا کیا. حضرات حسنین نے مجھے ایک قلم دیا. وقال قلم دے کر فرمایا هذا قلم جدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قلم ہمارے نانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جی. وَلَطَالَمَا أُحَدِّثُ نَفْسِي اور میں طالما عرصہ دراز سے زیادہ دنوں سے یعنی عرصہ دراز سے. جی. احدث نفسی میں اپنی ذات سے گفتگو کر رہا تھا یعنی میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا. دل میں سوچ رہا تھا. جی. کیا سوچ رہا تھا کہ ان ادون فیہ رسالہ کہ اس موضوع پر میں ایک رسالہ تدوین کروں ایک رسالہ لکھوں. کس موضوع پر مولانا؟ یہی علم اسرار دین پر. جی. رسالہ تکون ان ادون فیہ رسالتن جی کہ میں ایک رسالہ تدوین کروں لکھوں. جی تکون ہے یا تکون ہے؟ تکون تبصرة للمبتدی و تذکرة للمنتہی. جی ایک ایسا رسالہ لکھوں جو مبتدی کے لیے رہنما بنے. تبصرہ کے معنی رہنما. و تذکرة للمنتہی اور کاملین کے لیے یادداشت بنے. تذکرہ یادداشت. جی. اور جو لوگ کاملین ہیں ان کی یادداشت کا ذریعہ بنے. مبتدا کا ضد رہے گا منتہی. جی منتہی مبتدا کا ضد ہے یعنی ہاں مبتدی کی ضد ہے. مبتدی کی ضد ہے. مبتدی کی ضد منتہی ہے. اچھا. مبتدی وہ لوگ جو ابتدائی درجے میں ہیں. منتہی وہ لوگ جو کمال کے درجے میں ہیں آخری درجے میں. اب ظاہر ہے سی بات ہے کوئی آدمی آخری درجے میں ہے تو گویا کامل ہے وہ. جی. یستوی فیہ الحاضر والبادی جس سے شہری اور دیہاتی دونوں اس میں برابر ہوں. یستوی مانے برابر ہونا. حاضر مانے شہری. جی استوا یستوی استواء. حاضری یعنی شہری مانا شہری سٹی شہر کے رہنے والا. جی شہر. اور البادی دیہات میں رہنے والا. جی. مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس سلسلے میں شہری اور دیہاتی دونوں برابر ہوں. کیا مطلب؟ یعنی اس رسالے سے شہری دیہاتی ہر کلچر اور ثقافت میں رہنے والا آدمی استفادہ کر سکے. یہ مطلب. جی. وَيَتَعَاوَرُهُ المجلس والناد. والنادی مجلس کے معنی مجلس. نادی کے معنی محفل. التعاور یتعاور کے معنی ہاتھوں ہاتھ لینا. جی یتعاورہ تعاورہ کے معنی ہاتھوں ہاتھ لینا. میں لکھ لیتا ہوں. اور اس رسالے کو اہل مجلس اور اہل محفل ہاتھوں ہاتھ لیں. میں اس کے معنی لکھ لیتا ہوں. یتعاورہ. جی تعاور یتعاور تعاورا ہاتھوں ہاتھ لینا. ٹھیک. جی. ثم يعوقني انی لا اجد عندي ولدي پھر مجھے لا اجد عندي ولدي پھر مجھے یہ بات روکتی تھی. عاق يعوق عوقا کے معنی روکنا. اچھا. اور اسی سے ہے عائق روکنے والا یعنی رکاوٹ. اچھا. پھر مجھے ایک منٹ پڑھنا. جی 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 میں ذرا اس کو لکھ لیتا ہوں. جی جی جی.
ٹھیک ہے. ثم يعود یعوقنی، پھر مجھے یہ چیز روکتی تھی کہ میں اپنے پاس، ولدیہ اور اپنے نزدیک، اپنے پاس اور اپنے نزدیک، ولا نہیں پاتا تھا، لا اجیدو نہیں پاتا تھا، ولا ارا اور مجھے نظر نہیں آتا تھا، من خلفی جو میرے پیچھے ہے، وبین یدی جو میرے آگے ہیں، اتنے لوگوں میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا تھا، من اراجعہ جس سے میں رجوع کر سکوں، فی المشتبہاتی مشتبہات میں، ایسے مسئلوں میں جو پیچیدہ ہو، پیچیدہ مسئلوں میں جن سے رجوع کر سکوں، استفادہ کر سکوں، ایسا آدمی نہ میرے نزدیک تھا، نہ میرے دائیں تھا، نہ بائیں تھا، نہ آگے تھا، نہ پیچھے تھا. یہ مطلب من العلماء ہاں، یعنی کن لوگوں میں، یعنی من العلماء المنصفین الثقات، یعنی ایسے لوگ جن کا شمار قابل اعتماد منصف علماء میں ہوتا ہو. اچھا، من العلماء المنصفین الثقات، قابل اعتبار ثقہ ہو، ثقات قابل اعتماد. جی ثقہ سے ہے نا. جی ثقہ کی جمع ہے ثقات، جی. اور منصفین جو ہے مولانا انصاف پسند کے معنی میں. جی جی. جیسے شاہ صاحب کی ایک اور کتاب آپ کی نظر سے گزری ہوگی، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف. میں گزری تو نہیں مولانا، میری پہلی کتاب ہے. اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ، اس کا اردو ترجمہ. جی جی مولانا. اچھا. وَيُثَبِّتُنِي قُصُورُ بَاعِي، وَيُثَبِّتُنِي قُصُورُ بَاعِي فِي الْعُلُومِ الْمَنْقُولَةِ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ الْقُرُونُ الْمَقْبُولَةِ. ثبت یثبتو کے معنی بھی روکنا، ہمت تو روک دینا. وَيُثَبِّتُنِي اور مجھے روک دیتی تھی کون سی چیز؟ قصور باعی میری مہارت کی کمی. باع کہتے ہیں یہ ہاتھ کا جتنا پھیلاؤ ہے نا، اس حصے کو باع بولتے ہیں. اسی سے قصور باعی یعنی مطلب یہ ہے میری کمی، کم علمی، معلومات کی کمی. فی العلوم المنقولہ اور مجھے روک دیتی علوم منقولہ میں میری مہارت اور معلومات کی کمی، ان علوم منقولہ میں جن پر کان علیہ القرون المقبولہ جن پر مقبول صدیاں گامزن تھی. یعنی خیر القرون سے لے کر اب تک تمام علماء فضلاء جن علوم کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے ان میں میری مہارت کم تھی. وَيُفَشِّلُنِي اور یہ چیز میری ہمت کو کمزور کر دیتی. فشلہ کے معنی کمزور کر دینا، ہمت ہرا دینا. فاشل کے معنی وہ جو ناکام ہوا. فاشل کے معنی ناکام، جو جنگ ہار جائے، اسی سے ہے یفشلنی اور یہ چیز میری ہمت کم کر دیتی، میری ہمت ختم کر دیتی. قصور باعی کے معنی آپ بتا رہے تھے، ابھی میں نوٹ نہیں کیا. ہاں، مہارت کی کمی، مہارت کی کمی. صحیح، چلیے مولانا. جی. قصور باعی فی العلوم المنقولہ مما کان علیہ القرون المقبولہ، یعنی جو پہلے قرون الاولیٰ کے جو لوگ تھے ان کے مقابلے میں میرے پاس جو علم منقول تھا وہ اس میں میری مہارت اور معلومات کم تھی. یفشلونی اور مجھ کو یہ وَيُفَشِّلُنِي اور یہ چیز میری ہمت کو کمزور کر دیتی. کیا کہ انی کہ میں ہوں فی زمان الجہلی ایسے زمانے میں جس میں جہالت عروج پر ہے، والعصبیتی اور جس زمانے میں تعصب کا بول بالا ہے. جی. واتباع الہوا اور خواہشات کی پیروی عام ہے. جی. وإعجاب كل امرئ بآرائه الردیہ اور جس زمانے میں ہر انسان وإعجاب كل امرئ بآرائه الردیہ اور جس زمانے میں ہر انسان اپنی گھٹیا رائے پر اترا رہا ہے. اعجاب اترانا. اچھا،
ردیہ کے معنی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہی معنی میں رد ردی ہاں ردی گھٹیا 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 رائے. جی گھٹیا. وإعجاب كل وإعجاب كل امرئ اور ہر انسان اترا رہا ہے بآرائه الردیہ اپنی گھٹیا رائے پر. جی. وأن المعاصرة اصل المنافرہ اور ہم عصری جو ہے وہ منافرت کی بنیاد ہے. معاصرہ کے معنی کیا معنی ہے؟ ہم عصری مطلب یہ ہے سمجھ گیا. یعنی اس زمانے میں یہ ہو رہا ہے اور میں بھی اسی زمانے میں ہوں تو کون مجھے مانے گا, یہ مطلب صحیح ہے. منافرت کی بنیاد. انگریزی میں معاصرت ان کو کہتے ہیں کنٹمپرری, اس وقت پر موجود ہونا. جی اردو میں کیا کہیں گے معاصرے کو معلوم ہے؟ معاصرت کو ہم عصری ہم عصری ہم عصری. اچھا ٹھیک ہے. وَأَنَّ مَنْ صَنَّفَ فَقَدِ اسْتُهْدِفَ وَأَنَّ مَنْ صنف اور جس کسی نے بھی تصنیف کی ہے اسے نشانہ بنایا گیا ہے. جی. تو اب مجھے بھی نشانہ بنایا جائے گا. یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھی, شاہ صاحب کہہ رہے. جی جی. فَبَيْنَ أَنَا فِي ذَلِكَ اسی اسنا میں یعنی جب میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا میرے ذہن میں یہ باتیں آ رہی تھی تو اقدم رجلا میں ایک قدم آگے بڑھاتا واؤخر اخرى اور دوسرا قدم پیچھے کر لیتا. واجری شوطا اور ایک چکر لگاتا. ثم ارجع قہقرا پھر میں الٹے پاؤں پیچھے لوٹ جاتا. قہقرا کے معنی الٹے پاؤں مانا نا. جی الٹے پاؤں لوٹ جاتا. یعنی اصل قہقرا تو پیچھے کو کہتے ہیں, ترجمہ یہاں پر کریں گے الٹے پاؤں لوٹنا. رجع القہقرا عربی میں بولتے ہیں الٹے پاؤں لوٹنے کو. رجع القہقرا الٹے پاؤں کو. میں انگریزی میں اس کا مترادف ڈھونڈ رہا تھا. خیر کیا ہے انگریزی میں مولانا اس کا مترادف؟ اس کا مترادف یہ الٹے پاؤں لوٹنے کو ہم کہیں گے گو آن دا بیک فٹ یا پیچھے لوٹ جانا ہے. ہاں گو آن دا بیک فٹ. اجری شوتن, اجری کے معنی بھاگنا نا. ہاں دوڑنا دوڑنا. اور شوت کے معنی چکر. میں ایک چکر دوڑ جاتا اور پھر الٹے پاؤں لوٹ, یعنی ایک چکر لگاتا اور پھر لوٹ آتا. صحیح. جی. استفطن اجل اخوانی لدی واکرم خلانی علی محمدون جی تفتن. ہاں بتا رہے کہ ہوا یہ کہ سمجھ لیا. تفتن سمجھنا. ذہانت فطانت جو بولتے ہیں تو فطانت کے معنی بھی سمجھنا. استفتن کہ سمجھ لیا. اجل اخوانی لدی فتن سے تو نہیں ہے نا جی. نہیں وہ فطونہ سے فطونہ فاطانون فطونہ ذہانت کو کہتے ہیں. ذہانت انٹیلیجنس. جی. وَأَنَّ مَنْ صَنَّفَ قَدْ اسْتُهْدِفَ فَقَدْ اسْتُهْدِفَ اور جس نے بھی تصنیف کیا ہے اس موضوع پر یا دوسرے موضوع پر اسے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. فَبَيْنَا أَنَا فِي ذَلِكَ اقدم رجلا واؤخر اخرى کہ میں ایک پاؤں آگے بڑھاتا اور پھر دوسرا پاؤں پیچھے کر لیتا. یعنی ایک بار سوچتا کہ لکھوں, اب پھر طبیعت مائل نہیں ہوتی تو پھر ہٹ جاتا. جی. واجری شوطا ایک چکر لگاتا. وارجع قہقرا اور الٹے پاؤں لوٹ جاتا. استفطن اجل اخوانی لدی کہ یہی سب ہو رہا تھا کہ اسی درمیان میرے کچھ عظیم بھائیوں نے سمجھ لیا. لدی جو میرے نزدیک عظیم ہے, میرے عظیم بھائیوں نے میری اس بات کو, میرے اس چیز کو سمجھ لیا. تفتن سمجھنا. وَأَكْرَمُ خُلَّانِي عَلَيَّ اور میرے مخلص دوستوں نے بھی سمجھ لیا.
خلیل سے ہے خلان یا خلان، دونوں صحیح ہے. کیا معنی آئیں گے؟ خلان خلیل، دوست، قریبی دوست ہاں. کہ اس کے اچانک ایسا ہوا کہ میرے ایک عظیم دوست نے اور میرے مخلص دوست نے میرے اس چیز کو سمجھ لیا. ان کا نام کیا تھا؟ جن کا نام محمد ہے، المعروف بالعاشق، جی جو عاشق کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں. جی لا زال محفوظا من كل طارق وغاسق من، اور وہ برابر ہر مصیبت سے محفوظ رہیں. یہ یہاں پر ذرا طارق اور غاسق کو سمجھنا ہوگا. طارق کہتے ہیں رات میں آنے والا، اور غاسق کہتے ہیں جب تاریکی آ جائے، شام کو تاریکی چھا جائے تو آنے والے کو، اس وقت آنے والے کو غاسق کہتے ہیں. اور جب پوری رات قائم ہو جائے اس وقت جو آتا ہے وہ طارق کہلاتا ہے. مراد یہاں پر یہ ہے ناگہانی مصیبت، یعنی ناگہانی مصیبت سے اور آفت سے اللہ تعالی ہمیشہ ان کو محفوظ رکھے. لا زال محفوظا، ہمیشہ وہ محفوظ رہیں ہر طرح کی ناگہانی مصیبت سے. یہی طارق ہے، والسماع والطارق. جی 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 جی. غاسق کے وہ جو کہ شام ڈھلنے پر آتا ہے. ہاں، یعنی وہ تاریکی جو شام ہوتے ہی جو تاریکی شروع ہوتی ہے اس کے بعد، وہ غاسق ہے. یہاں اس کے معنی لکھا ہے الذی یطرق فی اللیل المظلم او النہار. ٹھیک ہے. الطارق طارق کہتے ہیں اللیل، یعنی تاریک رات میں آنے والے کو. جی. المظلم او النہار. جی، مظلم یعنی تاریک رات. نہیں، طارق الغاسق کو شامل کر کے ایک معنی انہوں نے دیا ہے الذی یطرق. تو یہ جو ہے یہ مولانا ایسا ہے کہ جو انہوں نے لکھا وہ بھی صحیح ہے، اور ہندوستانی علماء نے کے نزدیک جو ہے طارق اور غاسق میں تھوڑا معمولی فرق ہے، وہ زیادہ اس کو فرق بھی نہیں کہا جائے گا. تو اس اعتبار سے دونوں لفظ کا الگ الگ ترجمہ کر دیا گیا. جی. محفوظا من کل طارق و غاسق. جی، ہر طرح کی، یعنی طارق کہتے ہیں اس کو جو رات میں اچانک آ جاتا ہے، اور غاسق بھی وہی جو رات کے پہلے حصے میں اچانک آ جائے. بس یہی مطلب ہے، شکایت آنے والے کو. اسی لیے ترجمہ کیا گیا ناگہانی مصیبت. جی. بمنزلت هذا العلم وفضائله. جی، انہوں نے سمجھ لیا. کس چیز کو سمجھ لیا؟ اس یعنی علم اسرار دین کے مقام و مرتبے کو اور اس کے فضائل کو، اس کی اہمیت کو. یعنی جی 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 جی. وألهم أن السعادة لا تتم إلا بتتبع دقائقه وجلائله. اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ سعادت اس وقت تک، کامیابی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس علم کے دقائق یعنی باریکیوں کو اور اس کے جلائل یعنی اس کے کیا کہتے ہیں واضح نقطوں کو، ان کے واضح اور ظاہر نقطوں کو اور باریک نقطوں کو چھان بین نہ کر لیا جائے، تتبع نہ کر لیا، یعنی اس کی چھان بین نہ کر لی جائے. کہ کامیابی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس علم کے باریک نقطوں اور اس کے ظاہری معانی کی پوری طرح سے چھان بین اور استقرا نہ کر لیا جائے. تو یہاں تتبع کے معنی کیا لکھوں مولانا میں؟ چھان بین کرنا. الا بتتبع دقائقه وجلائله. جی. بتتبع دقائقه وجلائله. وعرف أنه لا يتيسر له الوصول إليه إلا بعد مجاهدة الشكوك والشبهات ومكابدة الاختلاف والمناقضات. اور انہوں نے یہ سمجھ لیا، یعنی میرے اس دوست نے یہ سمجھا کہ اس علم تک پہنچنا آسان نہیں ہے الا یہ کہ شکوک و شبہات کو برداشت کیا جائے اور اختلاف و تناقضات کو جھیل لیا جائے.
جی شکوک و شبہات کو برداشت کیا جائے. وعرف انه لا يتيسر لا آسان نہیں ہونا يتيسر لا لا يتيسر يتيسر لا يتيسر له الوصول إليه ہاں پہنچنا اس تک جی الوصول الیہ کے معنی اس تک پہنچنا ہاں اس تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ شکوک و شبہات کو برداشت نہ کیا جائے اور اختلاف و تناقضات کو جھیلا نہ جائے. وہ مکابدہ کے معنی مکابدہ جھیلنا، برداشت کرنا، جھیلنا. اچھی بات میں نکلے ولا يستتب له الخوض، اور اس کے لیے مناقضات کے معنی تناقضات، تعارضات المناقضات تعارضات. تعارضات یعنی اعتراضات نہیں ٹکراؤ. اچھا جی ولا يستتب له الخوض، يستتب له الخوض، اور اس کے لیے داخلہ درست نہیں ہے، یعنی اس فن میں، اور اس فن میں، اس علم میں داخلہ درست نہیں ہوگا الا بسعی رجل، مگر اس آدمی، ایک ایسے آدمی کی کوشش کے سہارے سے، ایک ایسے آدمی کی کوشش کے سہارے سے، یکون اول من قرع الباب، جس نے پہلے اس علم کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہو. جی ایک لفظ اس میں پیچھے قرع نہیں لہو کھٹکھٹانا، نہیں خوض کے معنی داخلہ، خاض یخوض گھسنا یعنی داخل ہونا، داخلہ. الخوض الا بسعی رجل يكون اول من قرع الباب من يكون اول من قرع الباب من قرع الباب وكلما دعا لبن وكلما دعا لباه الأوابد الصعاب، فطاف ما قدر عليه من البلاد، وبحث من توسم غير من العباد. جی وكلما، اور جب کبھی، جب وہ الفاظ کو دعوت دے، لباہو جی لباہو کے معنی لبا یلبی لبیک کہنا. اچھا لباہو تو الفاظ لبیک کہیں. کیسے الفاظ؟ یعنی لبیک کہیں ان کی آواز پر. الاوابد سرکش، اوابد سرکش. الصعاب کے معنی وحشی جانور، یعنی الاوابد الصعاب سرکش وحشی جانور، ان پر لبیک کہیں. یعنی چاہے اچھے الفاظ ہوں، یعنی چھوٹے بڑے، یعنی سخت الفاظ کے استعمال کی ضرورت ہو تو بھی، آسان الفاظ کے استعمال کی ضرورت ہو تو بھی، ہر طرح کے الفاظ کے استعمال پر وہ قادر ہو. یہ مطلب ہے. کلمہ دعا لباہو ہاں اوابد ہاں لباہو الاوابد الصعاب، ان کی آواز پر سرکش وحشی جانور بھی لبیک کہیں. اوابد کے معنی آتے ہیں وحشی جانور، جنگلی جانور، اور صعاب کے معنی آتے ہیں سرکش. وہ پلٹ گیا تھوڑا سا. جی اوابد کے معنی وحشی جانور اور الصعاب کے معنی آتے ہیں سرکش. تو کیا معنی نکلیں گے اس کے معنی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قدر زبان پر وہ قادر ہو، جب وہ اس فن میں، اس علم میں لکھنے کے لیے آئے، لکھنا چاہے، تو الفاظ پر بھی اس قدر کنٹرول ہو کہ آسان الفاظ ہو چاہے دشوار الفاظ ہو، ان کو استعمال کرنے پر قادر. جس طرح سے جنگل کا ایک جانور جو سرکش ہوتا ہے، اڑیل ہوتا ہے، اس کو جنگل سے بھگانا ناممکن ہوتا ہے، تو ویسے ہی اس فن میں جو ناممکنات ہیں ان کو بھی آسان کر لے، اتنا ماہر آدمی ہو. فطاف ما قدر علیہ من البلاد، فطاف ما قدر علیہ من البلاد،
اور وہ جہاں تک اس سے ہو سکے شہروں اور ملکوں کے وہ چکر کاٹے، چکر لگائے. وبحث، ہاں سفر کرے. وبحث من توسم فيه الخير من العباد، اور ایسے بندوں کو تلاش کرے جن کے اندر خیر وہ محسوس کرے. من توسم، توسم مانے محسوس کرنا، من العباد بندوں میں سے، اور ایسے بندوں کو تلاش کرے جن کے اندر اسے خیر محسوس ہو. محسوس، جی توسمہ کے معنی محسوس محسوس کرنا، جن میں وہ خیر محسوس کرے خیر. ایسے بندوں کو تلاش کرے. مطلب چند الفاظ میں نے لکھے ہیں یہاں پر، جی اس کے ذرا معنی ذرا پوچھتے ہوئے چلوں. جی 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 ضرور. قہقرہ، قہقرہ کہاں استعمال ہوا نہیں معلوم. قہقرہ ہو تو گیا. ثم ارجع قہقرہ، پھر میں الٹے پاؤں لوٹ آؤں. دقائق مانے باریک، جلائل مانے ظاہر عظیم. ہاں آگے ہے نا. ہاں جی 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 دقائق و جلائل. یتعلورہ، نعم یتعلورہ، ہاتھوں ہاتھ لینا. ہاں وہ بھی آ گیا نا، تعاور یتعاور، ہاتھوں ہاتھ لینا. جی یتعاورہ آ چکا. جی جی آ چکا. نہیں میں وہ اس کے معنی نہیں لکھا تھا اس کے. کل جب میں پڑھ رہا تھا جو مشکل لفظ یتعاورہ، اور یتعاور، یتعاورہ، یعوقنی روکنا. ہاں عاق یعوق روکنا. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی وبحث من توسم فيه الخير من العباد، اور اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندوں کو تلاش کرے جس کے اندر اسے خیر محسوس ہو. وتفحص، وتفحص سینہم وشینہم، اور ان کے بھلے اور برے، ان کے بھلے اور برے کی جستجو کرے. تفحص، فحص مانے جستجو کرنا. سین کے معنی بھلا، الشین کے معنی برا. ان کے بھلے اور برے کی جستجو کرے. جی وصبر غصہم وسمینہم، صبر مانے آزمانا، اور آزمائے ان کے موٹے اور دبلے کو، ان کے موٹے اور دبلے کو بھی آزمائے. جی صبر، یہ سواد کا صبر الگ معنی میں آتا ہے نا. جی 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 سین کا ہے. غثہم، غثہم یا غثہم. غصہم، غصہم، وصبر غصہم وسمینہم. سمین کے معنی موٹے کو. جی جی. اور غصہم، غص کے معنی نہیں، غص کے معنی موٹا، ہاں نہیں نہیں، غص کے معنی دبلا، اور سمین کے معنی موٹا. جی ہاں سمین موٹا اور غص کے معنی دبلا، اور اس کے دبلے اور موٹے کو آزمائے. جی فلما یجد من یتکلم، فلم یجد، پھر بھی اس کو نہ ملا، من یتکلم منہ بنافعۃ، ایک ایسا آدمی جو اس فن میں کارآمد گفتگو کر سکے. یعنی اتنا کچھ تلاشتا رہا، سب کچھ کیا، پھر بھی اس کو کچھ نہ، کوئی ایسا آدمی نہ ملا جو اس موضوع پر کارآمد گفتگو کرے. او یاتی منہ بجذبۃ ساطعۃ، یا اس موضوع پر کوئی بھڑکتا ہوا شعلہ لے کر آئے، ایسا کوئی آدمی اس کو نہیں ملا. ٹھیک ہے میں الفاظ کے معنی لکھتے چلوں. جی او یاتی منہ، جذبہ، جذبہ کہتے ہیں شعلے کو. یجزوا، جذبۃ شعلہ. اچھا تو یہاں جو لکھا ہے بی جذوتن ہے. جی جی وہ باہر پہ جا رہے. جی جی جذوتن کے معنی ہے شعلہ. جی ساطعتن کے معنی میں بھڑکنا، بھڑکنا. کیا معنی اس کو ملا کر اگر پڑھیں گے تو او یاتی منہ بجذبۃ ساطعۃ. ساطعتن کے معنی بھڑکنا، جی برننگ، یعنی ایک جلتا ہوا چراغ. ہاں یا جلتا یوں ہوا کہیے، شعلہ. ہاں یہ بھڑکتا ہوا کوئی شعلہ لے کر آئے. ٹھیک ہے. اللہ چلے آگے.
میں ایک منٹ ماننا ذرا وہ الفاظ جو دقیق ہیں میں اس کے معنی لکھتے چلوں. جی جی ضرور حضرت ضرور لکھنا مولانا. وأمسكني وساركني بجذوة ساطعة فلما رأى ذلك فلما رأى ذلك ألح علي ورزأني ولببني ألح علي. وأمسكني. ها ألح کے معنی ملنا ہاں اصرار کرنا. ألح جی اصرار کرنا. جی ألح. ہاں جب اس نے ایسا دیکھا کہ اتنا تلاش کیا جستجو کیا پھر بھی ایسا آدمی کوئی نہ ملا تو اس نے الح علی مجھ پر اصرار کیا. جی. ورزعنی اور اس نے مجھے نچوڑ لیا. رضا مانے رضعنی. نچوڑنا. اچھا ہم عربی میں اس کو اسرنی کہتے ہیں نا وہ بھی. جی اسرنی سرنی سرنی. اوکے جی اس کا جوس نکال دیا میرا ہے. عصر. جی جی اسیر اسی سے ہاں اسیر عصیر ہے اسی سے جوس. ہاں مجھے نچوڑ لیا. ولببنی اور میرا گریبان پکڑ لیا. لبب گریبان پکڑنا. وردعانی مجھے نچوڑ لیا. ولببنی میرا گریبان پکڑ لیا. ٹھیک ہے میں بعد میں لکھ لوں گا معنی ریکارڈ سن کر. ٹھیک ہے. وامسکنی اور مجھے لیا. تھام لیا. جی. ہلنے نہیں دیا. وصار وصار كلما اعتذرت ذكرني اور ان کا یہ حال ہو گیا کہ جب میں معذرت کرتا عذر پیش کرتا ذکرنی تو مجھے وہ یاد دہانی کراتے حدیث الالجام لگام لگائے جانے والی روایت کہ جو علم کو چھپائے گا اسے جہنم کے آگ کی لگام پہنا دی جائے گی. یہ روایت مجھے کیا کہتے ہیں بار بار وہ یاد دلاتے. فافحمنی اشد الافحام پھر یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے پوری طرح سے خاموش کر دیا. افحمنی اشد الافحام انہوں نے پوری طرح سے مجھے خاموش کر دیا. حتی اعیت بی المذاہب یہاں تک کہ نکلنے کے سارے راستے بند ہو گئے. مذاہب مانے راستے, آیت مانے تھک جانا, یعنی راستے تھک ہار گئے, یعنی راستے سارے بند ہو گئے. آیت کے معنی بند کرنا. اعیا یعی اعیان کے معنی تھکا دینا, مراد یہاں بند ہونا. اچھا بأی مذاہب یعنی ذہبہ سے. ہاں مذاہب راستے. راستے. وصالت بمعاذیر المطاعب. المصاعب مصاعب کے معنی نالے, سالت معنی بہنا, اور معاذیر کے معنی معذرت. اور میری معذرت خواہی پر نالے بہ گئے. مناعب کے معنی ہاں مصاعب کے معنی آتے ہیں نالے, نالے نالیاں بہ گئی. مصائب ہے یہاں پر میم نون نظر آ رہا ہے مجھے. تو پھر اسی میں پرنٹ کی غلطی ہوگی, مناعب ہوگا. ہاں اور میری معذرت خواہی پر نالے بہ گئے. تو منا یہاں پر کیا لفظ ہے؟ متاعب لکھا ہے یہاں پر. جی جی پرنٹنگ کی غلطی ہوگی. وسالت بمعاذر المتاعب. المتاعب. ہاں المتاعب کے کیا معنی آگے؟ متاعب نالے, نالے نالے. اچھا بمعاذر. وسالت کے معنی ملنا بہنا, بہ جانا, اسی سے سیل ہے. جی 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 جی. اچھا وأيقنت ہاں مصاعب ہے اس میں, کہیں مصاعب ہے کہیں متاعب ہے, وہ کنفرم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس پر نالے بہ, میری معذرت خواہی پر نالے بہ گئے میرے بہانے پر. وأيقنت مجھے یقین ہو گیا انہا احد الکبر یہ جو ہے ایک بڑی مصیبت ہے, یہ ایک مصیبت.
وَأَنَّهَا لِمَا كُنْتُ أُلْهِمْتُ صُورَةً مِّنَ الصُّوَرِ، اور یہ جو ہے مجھے جو الہام کیا گیا اس کی روشنی میں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ دراصل اسی کی ایک صورت ہے، یعنی یہ کہ جو مجھے پہلے اس کی شکلوں میں جی وہ انہا، اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ لما کنت الہمت، پہلے جو بات میرے دل میں ڈالی گئی، سورۃ من السور، اسی مصیبت کی ایک شکل ہے، یعنی جو بات مجھے دل میں ڈالی گئی تھی اب یہ چیز میرے لیے مصیبت سمجھ میں آ رہی ہے، تو وہ بات جو پہلے میرے دل میں آئی تھی وہ مصیبت کی ایک شکل تھی۔ وَأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ عَلَيَّ الْكِتَابِ، اور تقدیر نے میرے بارے میں اس تعلق سے پہلے ہی فیصلہ کر دیا، آ گیا کہ یہ بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ دوبارہ پڑھ لیجئے مولانا، تک ریکارڈنگ تب شروع نہیں ہوئی تھی۔ وَأَيْقَنْتُ أَنَّهَا إِحْدَى الْكُبَرِ، مجھے اس بات کا یقین ہو چلا کہ یہ ایک بڑی مصیبت ہے۔ وَأَنَّهَا لِمَا كُنْتُ أُلْهِمْتُ، اور جو بات مجھے دل میں ڈالی گئی تھی یہ اسی کی ایک صورت ہے۔ آپ کا ویڈیو آن کر دیجئے مولانا۔ اچھا، وَأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ عَلَيَّ الْكِتَابِ، اور تقدیر نے اس کے تعلق سے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ کتاب سے مراد تقدیر، یعنی تقدیر الہی میں یہ چیز میرے لیے مقدر ہو چکی ہے، پہلے ہی مقدر ہو چکی ہے، اور یہ کہ وہ ایک ایسی بات ہے جس نے ہر چہار جانب سے مجھے گھیر لیا ہے۔ وَأَنَّهُ أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ مِنْ كُلِّ بَابٍ، باب سے مراد یہاں پر چہار جانب، یعنی ہر سمت سے تقاضے ہو رہے ہیں کہ میں اس موضوع پر لکھوں۔ اسی کو انہوں نے کہا کہ ایک ایسی بات ہے جس نے ہر چہار جانب سے مجھے گھیر رکھا ہے۔ جی مولانا، فتوجہت الی اللہ، تو میں نے اللہ کی طرف رخ کیا۔ واستخرتہ، اور میں نے اللہ تعالی سے خیر طلب کی، اسی سے ہے استخارہ، خیر طلب کرنا۔ جی، اور ورغبت الیہ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوا۔ واستعنتہ، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی۔ وخرجت من الحول والقوة بالکلیہ، اور میں طاقت و قوت سے پوری طرح سے نکل گیا، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اب ہمارے اندر میں جو ایک یہ تھا کہ میں نہ لکھوں، تو اب میں بالکل نتمستک ہو گیا، بے قابو ہو گیا، بے ہاتھ پاؤں ہو گیا، اب مجھے لکھنا ہی پڑے گا ہر حال میں۔ جی، وَصِرْتُ كَالْمَيِّتِ، اور میری حیثیت، شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس مردے کی ہو گئی فی ید الغسال، جو غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، فی حرکاتہ القصریہ، اپنی غیر اختیاری حرکتوں کے سلسلے میں، کہ ایک مردہ غسال کے ہاتھ میں رہتا ضرور ہے مگر اس کا کوئی اختیار نہیں، جیسے چاہتا ہے الٹ کے پلٹ کے اسے غسل دیتا ہے۔ وَشَرَعْتُ فِي مَا نَدَبَنِي إِلَيْهِ، اور جس چیز کی جانب انہوں نے مجھے دعوت دی میں نے اسے شروع کیا۔ وَعَطَفَنِي عَلَيْهِ، اور جس کی جانب انہوں نے مجھے موڑا میں نے وہ کام شروع کر دیا۔ وَتَضَرَّعْتُ إِلَى اللَّهِ، ندبہ میں نے بلانا، دعوت دینا۔ نتبنی، وَنَدَبَنِي إِلَيْهِ، انہوں نے جس چیز کی مجھے دعوت دی وہ چیز میں نے شروع کر دی۔ وَعَطَفَنِي عَلَيْهِ، جس کی جانب انہوں نے مجھے موڑا اس کام کو بھی میں نے شروع کر دیا۔ وَتَضَرَّعْتُ إِلَى اللَّهِ، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑانا شروع کیا، گڑ گڑانے لگا، میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے لگا کہ ان یصرف قلبی من الملاہی، کہ میرے دل کو اللہ تعالیٰ کھیل کود سے پھیر دے۔ صرفہ مانے پھیرنا، میرے دل کو پھیر دے کھیل کود سے۔ وَأَن يُرِيَنِي حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ، اور چیزوں کے حقائق ویسے ہی دکھائیں جس طرح سے وہ اشیاء ہیں۔ وَيُسَدِّدَ جِنَانِي، اور میرے دل کو اللہ تعالیٰ درست کر دے، جنان مانے دل۔ وَيُفْصِحَ لِسَانِي،
اور میری زبان کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائے. وَيَعْصِمُنِي فِيمَا اقتحمه من المقال. اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس بات میں اللہ تعالیٰ مجھے غلطیوں سے بچائے رکھے. وَيُوَفِّقُنِي لِصِدْقِ اللَّهْجَةِ فِي كُلِّ حَالٍ. اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ جی فيما اقتحمه اقتحمه اقتحم یقتحم اقتحامن کے معنی آتے ہیں گھس جانا، یعنی جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، جس بات کی جانب میں کوشش کر رہا ہوں کہ یعنی اس میں یعنی جس کام کو میں شروع کر رہا ہوں اور جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں غلطیوں سے بچائے. مراد لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ جس بات میں میں گھس جا رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ مجھے غلطیوں سے بچائے، یعنی جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ مطلب. اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں مجھے راست گوئی سچ بولنے کی توفیق دے. وَيُعِينُنِي فِي إِبْرَازِ مَا يَخْتَرِجُ فِي صَدْرِي. اور میرے دل میں جو کچھ بھی جو بھی چیز کھٹک رہی ہے، جو اختلاط پیدا ہو رہا ہے، جو طرح طرح کی باتیں میرے دل میں آ رہی ہیں، کھٹک رہی ہیں میرے سینے میں، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے میں میری مدد فرمائے. وَيُعَالِجُهُ فِكْرِي. اور میری فکر جو ہے اس کا علاج کرے، اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ میری مدد کرے. اِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ. اللہ تعالیٰ قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے. مولانا میں تھوڑے معنی ذرا پوچھتے ہوئے چلوں. جی وینصح ویفصح لسانی معنی سمجھ میں آ گئے. یفصح قوت گویائی عطا کرنا. جی ویفصح لسانی جی اور میری زبان کو بولنے کی طاقت عطا کرے، صاف گوئی کی طاقت عطا کرے. جی ویعصمنی فیما فیما اقتحمه من المقال. اقتحم کے معنی فیما اقتحم. ہاں اقتحم معنی گھس جانا. مراد یہاں پر جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ مجھے غلطی سے بچائے. اور وہ یوفقنی ویوفقنی اور اللہ تعالیٰ ویوفقنی اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. لصدق اللہجہ لہجتی، ہاں سچ بولنے کی. لہجتی کے معنی کیا ہوں گے؟ میں ہاں لہجہ کے معنی لہجہ اردو میں جو بولتے ہیں لہجہ. صحیح. فی کل حال، ہر حال میں. جی ہاں. وَيُعِينُنِي اعان یعین اعانتن سے مدد کرنا. فی ابراز ما یختلط، اس چیز کو ظاہر کرنے میں جی جو کھٹکے میرے دل میں. اختلج کھٹکنا. اچھا. فی صدری ویعالج الفکری وَيُعَالِجَهُ فکری. اور پھر میری سوچ اس کا علاج کرے، اس کھٹک کو دور کرے. انہو قریب مجیب سمجھ میں آ گیا. وقدمت الیہ انی سکیت. وقدمت الیہ انی سکیت نادی البیان. سکیتو کے معنی میں ہاں جی بتا. سکیت جو ہے بہت چپ رہنے والا، خاموش رہنے والا. اور میں نے ان کو میرے سامنے پیش ہوا. میں نے ان کو یعنی محمد عاشق کو پہلے یہ بات بتا دی. قدمہ میں نے پیشگی بتانا، پہلے یہ بات بتا دی کہ میں محفل بیان کا خاموش آدمی ہوں. انی سکیت نادی البیان. نادی مانے محفل، بیان مانے بیان، یعنی محفل بیان کا خاموش رہنے والا آدمی ہوں. جی ٹھیک. جی والع حلبۃ الرہان. ریس کے گھوڑوں میں لنگڑا گھوڑا ہوں. والع کہتے ہیں ٹیڑھا ہو جانا، لنگڑا. الحلبہ کہتے ہیں وہ گھوڑا جو دوڑانے کے لیے جمع کیا جائے اس کو حلبہ کہتے ہیں.
ضالع حلبۃ الرحان، ریحان مانے ریس، ریس کے گھوڑے میں میں ٹیڑھا گھوڑا لنگڑا گھوڑا ہوں. تو ریحان سے پہلے جو لفظ ہے حلیبتن، حلبہ کے معنی گھوڑا، گھوڑا گھوڑا. اچھا حلبات وہ گھوڑے جو دوڑ کے لیے جمع کیے جاتے ہیں. جی جی. اور ریحان کے معنی وہی ریس. اور جی. آگے ہے متعرق، وانی متعرق مرمات، اور یہ کہ میں کھر پر سے گوشت کھرچ کر کھانے والا ہوں. تو کیا معنی ہوں گے اس کے؟ جی متعرق کہتے ہیں ہڈی پر سے دانتوں کے ذریعے گوشت کو نوچ کر کھانا. اور مرمات کہتے ہیں کھر کو، ہے نہیں مطلب جی کھر 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 یعنی پاؤں جو ہوتا ہے جانوروں کا، جی جی اسی کو کھر کہتے ہیں. جی جی مرماتن. اور یہ کہ میں کھر پر سے گوشت کھرچ کر کھانے والا ہوں. وضو بضاعت یعنی مطلب یہ ہے کہ میں بہت ہی کمزور ہوں. اور کھر کے گوشت کو نوچ کر کون کھاتا؟ مالدار نہیں کھاتا، غریب کھاتا ہے. جی وانی متعرق، وانی متعرق مرمات، مرمات، وانه لا يتعاتي. نہیں اس کے بعد اور بھی ہے وضو بضاعت مزجات. وہ تو ہے ہی نہیں اس میں ماننا، کوئی بات نہیں ہے. اور میں ردی پونجی والا ہوں. وأنه لا يتأتى مني العمعان في تصفح الأوراق، اور یہ کہ میرے لیے کتابوں کی بہت زیادہ ورق گردانی کرنا آسان نہیں. جی الامعان زیادہ یعنی فی تصفح الاوراق کہتے ورق گردانی کرنا. جی. اور امعان مانے زیادہ یعنی بہت زیادہ ورق گردانی کرنا میرے لیے ممکن نہیں. کیوں؟ لشغلی قلبی بما لیس له فواق، کیونکہ میرا دل ایسے امر میں مشغول ہے جس سے مجھے ذرا فرصت نہیں. فواق مانے فراغ، یعنی ایسے کام میں میرا دل مشغول ہو گیا ہے جس سے اسے فرصت نہیں مل سکتی. ولا يتيسر لي التناهي في حفظ المسموعات، اور میرے لیے اساتذہ سے سنی ہوئی باتوں کو یاد رکھنے میں آخری حد تک جانا بھی آسان نہیں. ولا يتيسر اور آسان نہیں، لی میرے لیے، التناہی کہ آخری درجے تک جاؤں، فی حفظ المسموعات اساتذہ سے سنی ہوئی باتوں کو یاد رکھنے میں. فی حفظ المسموعات سنی ہوئی چیزیں. جی انشدق نہ لأتشدق بها، لأتشدق بها عند كل جاء وآت، تاکہ میں اس کے ذریعے ہر آنے جانے والے کے سامنے بڑھ بڑھ کر باتیں کروں. تشدق کے معنی آتے ہیں بتکلف، یعنی تشدق وہ آدمی جو بتکلف جو ہیں فصاحت کے ساتھ بولے، بڑھ بڑھ کر بولنا، تاکہ میں ہر آنے اور جانے والے کے پاس بڑھ بڑھ کر بول سکوں. ایسا میرے لیے ممکن نہیں ہے. جی ہاں ٹھیک. وإنما أنا المتفرد بنفسه المتجمع لرمسه. منفرد بنفسه. المتفرد ہے یا المنفرد؟ نہیں متفرد ہوگا. نہیں ہاں المنفرد بھی. اچھا دونوں صحیح ہے ویسے میرے نزدیک. اور میں تو اپنی ذات کے ساتھ تنہا ہوں. المتفرد یا المنفرد بنفسی، میں اپنی ذات کے ساتھ تنہا ہونے والا ہوں اور اپنی ہی قبر کی مٹی کو جمع کرنے والا ہوں. المتجمع لرمسه، رمسی کے معنی ہاں رمس قبر کو کہتے ہیں. رمس قبر کو کہتے ہیں. جی المتجمع جمع کرنے والا، یعنی کوئی میرا ساتھی نہیں ہے، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے. الذي هو المجتمع لرمسه، المتجمع لرمسه الذي هو وابن وقته وتلميذ بخته
وأسير وارده ومغتنم بارده. ٹھیک، میں تو اپنے وقت کا بندہ، میں یعنی میں تنہا ہوں، اپنی قبر کی خود مٹی جمع کرتا ہوں، میں اپنے وقت کا تنہا ہوں جی، اور اپنے نصیب کا شاگرد ہوں، اور اپنی واردات کا پابند، اور اپنی ٹھنڈی روٹی کو غنیمت سمجھنے والا ہوں. والتلميذ بختی ہی، اور اپنے نصیب کا شاگرد. بخت یعنی نصیب. نصیب. ٹھیک ہے. واسیر واردہ، واردی ہی، اور جو کچھ میرے پاس آتا ہے میں اس کا غلام ہوں، قیدی ہوں. واسیر واردہ. وہ مغتنم باردی، اور جو ٹھنڈی چیز ہے یعنی ٹھنڈی روٹی، میں اس کو بھی غنیمت سمجھتا ہوں. مغتنم باردہ یعنی اپنی ٹھنڈی، انکساری کو بتا رہے ہیں. جی جی جی. ٹھیک ہے. فمن سرہ، فمن سرہ ان یقنع بہذا فلیقنع، تو جو آدمی اس پونجی پر، اس ناقص پونجی پر، اس کمتر پونجی پر قناعت کرنا چاہے تو قناعت کرے. فمن سرہ کے معنی، اور جس کو اس بات سے خوشی ہے کہ وہ جی اس ناقص پونجی پر قناعت کرے تو وہ کرے. ومن سرہ ان ان یقنع بہذا فلیقنع. فلیقنع. جی. ومن احب غیر ومن ذلك احب غیر ذلك فامره بیدہ ما شاء فلیصنع. اور جو آدمی اس کے سوا جس کو کچھ پسند ہو، اس کے علاوہ کچھ چاہے، تو اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، پس جو چاہے وہ کرے. فلیصنع یعنی ہاں جو چاہے وہ فلیصنع، کرے. ہاں ما شاء فلیصنع، جو چاہے وہ کرے. جو اس کے علاوہ کو پسند کرے تو اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے. ما شاء فلیصنع، جو چاہے وہ کرے. ولما كانت وقعت الاشارہ، ولما كانت ہے، ولما كان وقعت، کانت ہوگا، یہاں کانا لکھا ہے. ہاں مس پرنٹ ہو گیا ہوگا، یہ کانت ہی ہے. ولما كانت وقعت الإشارة إلى سر التكليف والمجازات وأسرار الشرائع المنزلة إلى الرحمة المهداة بقوله تعالى فلله الحجة البالغة. اس کے معنی سمجھاتے ہوئے چلیں. ہاں فلما كانت وقعت الإشارة الإشارة إلى سر التكليف والمجازات وأسرار الشرائع المنزلة إلى الرحمة المهداة بقوله تعالى. یہ سمجھ میں نہیں آیا، جملہ نہیں سمجھ میں آیا. إلى سر التکلیف، ہاں پھر سے میں بتا رہا ہوں. ولما كانت وقعت الإشارة إلى سر التكليف والمجازات وأسرار الشرائع المنزلة إلى الرحمة المهداة بقوله تعالى فلله الحجة البالغة. معنی نہیں سمجھ میں آیا میں. ہاں تو میں ترجمہ کر رہا ہوں. اچھا چونکہ ارشاد باری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قول ہے فللہ الحجت البالغہ، یعنی پس حجت پوری اللہ ہی کی ہے. یعنی اس آیت میں اشارہ آیا ہے مکلف بنانے کے راز کی طرف، اعمال کے اچھے برے بدلہ کی حکمت کی طرف، اور ہدیہ کی ہوئی مہربانی کی طرف، نازل کردہ شریعت کے رموز کی طرف. اور یہ کتاب اسی سے پھوٹنے والی ایک ٹہنی ہے. کہہ یہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے فللہ الحجت البالغہ، اس میں جب اشارہ ہو گیا اس جانب، لما كانت وقعت الاشارہ، جب اشارہ ہو گیا اس جانب، الی سر التکلیف، کہ کسی بندے کو کسی حکم کا مکلف کیوں کیا جاتا، اس کا راز کیا ہے، والمجازات، اور اس پر جو بدلہ دیا جاتا ہے اس کا راز کیا ہے، واسرار الشرائع المنزلہ الی الرحمت المہدات. رحمت المہدات سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہونے والی شریعت کے راز کی طرف جب اس میں اشارہ ہو گیا. کس میں؟ فللہ الحجت البالغہ کے اندر اشارہ ہو گیا. وہذہ الرسالہ شعبۃ منها نابغۃ وبدور من افقها بازغۃ.
حسن ان تسمى حجت اللہ البالغہ. اور یہ رسالہ جو ہے یہ دراصل اسی آیت کا ایک حصہ ہے، اسی آیت سے نکلنے پھوٹنے والا ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے، اور اسی کے افق سے طلوع ہونے والا ایک چاند ہے. حسن تو یہ بہتر ہو گیا کہ اس کتاب، اس رسالے کا نام حجت اللہ البالغہ رکھ دیا جائے. تو یہ معنی اس کے منہا نابعۃ، ہاں نابعۃ، اور یہ رسالہ بھی اسی سے پھوٹ نکلنے والا ایک شعبہ ہے، پھوٹ نکلنے والی ایک ٹہنی ہے. نابعۃ کے معنی میں پھوٹ نکلنے والا، پھوٹنا. اچھا، یعنی جو فوارے نکلتے ہیں وہ جی اس معنی جی میں؟ جی جی جی. نابعۃ وبدور من آفاقها بازغۃ. ہاں بازغۃ، اور اصول کے افق سے، یعنی اسی کے مطلع سے طلوع ہونے، اسی کے آسمان سے طلوع ہونے والا بدر کامل ہے. حسن ان تسمى، ہاں، حسن یا حسن دونوں، حسن ان تسمى تو یہ بہتر ہو گیا کہ اس رسالے کا نام حجت اللہ البالغہ رکھ دیا جائے. حسبی اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، بہترین نگراں ہے، اور کوئی طاقت و قوت کارآمد نہیں سوائے اس طاقت و قوت کے جو اللہ علی و عظیم کے ذریعے ملتی ہے. تو اس طرح سے کتاب کا پورا مقدمہ جو ہے آج الحمدللہ بحمد اللہ وعونہ مکمل ہو گیا. جی، مانا شعبۃ منہا نابغۃ کے معنی کیا ہوں گے؟ نابعۃ، وہ جو اس میں سے نکلنے والا ایک جز شعبہ ہے، ایک حصہ ہے. منہا نابغۃ، ہاں یہ نابعۃ، اور یہ رسالہ بھی فللہ الحجت البالغہ سے نکلنے والا ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے. اچھا، میں ذرا یہ ایک پیراگراف جو ہے اس کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. الذی هو ابن وقتہ وتلمیذ. ایک منٹ مولانا جی. الذی ہوا وہ ابن وقت ہو، وقتی ہی جی. المجتمع لرمسہ، المتجمع لرمسہ. نہیں ہے نا، یہاں المجتمع لکھا ہے. نہیں المتجمع صحیح ہے، المتجمع لرمسہ. وہی دیکھ رہا تھا المتجمع. یہاں لکھا ہے المجتمع، عجیب ہے کیسا وہ مجتمع کے معنی معاشرہ. المتجمع جی مجتمع معنی معاشرہ، یہاں متجمع صحیح ہے، وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. المتجمع لرمسہ، المتجمع لرمسہ، التجمع برمسہ لرمسہ جی. الذی هو ابن وقتہ، معنی الذی هو ابن وقتہ کے کیا معنی ہے؟ مجھے ابن وقت کے معنی معلوم ہے. جی مطلب یہ ہے کہ میرا یہ حال ہے کہ میں تنہا ہوں، اپنی قبر کی مٹی خود سے جمع کر رہا ہوں، اور اپنے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ میں ابن الوقت کا پجاری ہوں، ٹھیک، اور میں اپنے نصیب کا غلام ہوں، اور جو کچھ بھی آ جاتا ہے اس کا بھی میں قیدی ہوں، اور ٹھنڈی روٹی بھی مل جائے اس کو بھی غنیمت سمجھتا ہوں، اور یہ کام بڑی محنت کا ہے، قربانی کا ہے، تو یہ میں کہاں سے دے سکتا ہوں؟ مغتنم باردہ، مغتنم یعنی غنیمت سمجھنا. ہاں غنیمت سمجھتا ہوں. باردہ باریدہ فمن سرہ ان یقنع بہذا فلیقنع، تو جسے اس بات سے خوشی ہے
کہ وہ اس ناقص معلومات پر قانع ہونا چاہتا ہے، ان ناقص معلومات پر، تو وہ قانع رہے، فلیقنا، تو وہ قانع رہے. ومن أحب اور غير جو ذلك اس کے علاوہ کو پسند کرتا ہے، یعنی فأمره میرے علاوہ کسی اور جگہ جانا چاہتا ہے معلومات کے لیے، اس فن کی معلومات کے لیے، تو امرہ بیدہ، اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں. ما شاء فلیصنع، تو جہاں تک چاہے وہ کرے، جو چاہے کرے. فليصنع، فليصنع يا يصنع، یصنع، یصنع، يصنع، صنع يصنع سے ہے نا، جی بنانے جی سے. جی. ولما كان وقت، ولما كانت کہہ رہے تھے نا، ولما كانت ولما كانت وقعت الاشارہ، وقعت یعنی ڈالنا نا، وقعت اشارہ پڑھنا، ہونا، پڑھنا، جی، ہونا. اشارہ الى سر سر التکلیف، تکلیفی، کیا معنی ہوں گے الى سر التکلیف؟ ہاں، یعنی بندے کو مکلف بنانے کا راز کیا ہے، اس کی جانب اشارہ ہوا. والمجازات، اور مکلف بنانے کے بعد عمل کا جو بدلہ ہے اس کا راز کیا ہے، اس کی جانب اشارہ ہوا. الشارع المنزلتہ، ہاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہونے والی، نازل کی گئی شریعت کے راز کی جانب جب اشارہ ہو گیا، بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ کے ذریعے. میں ایک بار یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، المجازات و اسرار الشرائع المنزلۃ، المنزلہ، والمجازات و اسرار الشرائع المنزلہ. میں ذرا پہلے ترجمے سے ہٹ کر ایک بات عرض کر دوں، اس سے سمجھنا آسان ہو جائے گا. جی بتائیں. جی، بات اصلاً یہ ہے مولانا کہ یہ اس میں شاہ صاحب یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ ہی کے لیے ہے پوری حجت، پوری دلیل. اس آیت میں دو اشارے ہیں. پہلا اشارہ یہ ہے کہ بندوں کو احکام کا مکلف بنایا جائے گا. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ بندوں کو عمل کا بدلہ دیا جائے گا. اور تیسرا اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی، اس کے راز، اس کے اسرار اور اس کے مصالح اور مقاصد کیا ہے. تو تمام تر امور کی جانب اشارہ ہے اس آیت سے. اور یہ رسالہ جو میں لکھ رہا ہوں یعنی حجت اللہ، یہ دراصل اسی آیت کا ایک حصہ ہے، اسی آیت سے نکلا ہے. تو لہذا میں نے اس کتاب کا نام حجت اللہ البالغہ رکھا. صحیح ہے. واسرار الشرائع المنزلۃ، یہ اسراری پڑھا جائے گا، الى سر التکلیف والمجازات واسرار الشرائع المنزلۃ الى الرحمۃ المہداۃ بقوله تعالی فللہ الحجۃ البالغہ. یعنی پھر ترجمہ کر دے رہا ہوں ایک ایک لفظ کا. جب اشارہ ہو گیا اس کی جانب کہ مکلف کو، مکلف کا راز کیا ہے، مکلف بنانے کا راز کیا ہے، اور عمل کے بدلے کا راز کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعتیں نازل ہوئی اس کا راز کیا ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ فللہ الحجۃ البالغہ کے ذریعے. وہذہ الرسالہ، اور یہ رسالہ جو میں لکھ رہا ہوں، شعبۃ منہا نابعۃ، وہ اسی آیت سے نکلنے والا ایک شعبہ ہے. وبدور من افقها بازغۃ، اور اسی آیت کے افق سے طلوع ہونے والا بدر کامل ہے. حسنا، تو میرے لیے اچھا ہو گیا کہ ان تسمى حجت اللہ البالغہ، کہ اس رسالے کا نام حجت اللہ البالغہ رکھا جائے.